پاکستان کی ریاست کے حوالے سے طنزیہ طور پر یا سرکاسٹکلی یہ بات کہی جاتی ہے کہ دنیا بھر میں ملکوں کے پاس ایک فوج ہوتی ہے جبکہ پاکستان میں فوج کے پاس ایک ملک ہے. ہم میں سے وہ لوگ جنہوں نے پچھلے 25-30 سالوں میں آنکھ کھولی ہے اور پوسٹ ضیاء الحق ایرا یا خاص طور پر 9/11 کے بعد کے حالات اور واقعات دیکھے ہیں تو وہ یہ جانتے ہوں گے کہ سول ملٹری ریلیشن شپ اور پاکستان میں فوج کا پولیٹیکل معاملات میں مداخلت، ڈیپ اسٹیٹ اور سیکورٹی ایجنسیز کا کردار، یہ تمام چیزیں ہمارے پولیٹیکل ڈسکورس کا حصہ رہی ہیں. اور بارہا دفعہ یہ سوال پوچھا جاتا رہا ہے کہ جمہوریت پاکستان میں کیوں اپنے صحیح معنوں میں پنپ نہ سکی اور کیوں ہمارے بجٹ کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ ڈیفنس کی طرف چلا جاتا ہے. تو بہت سے لوگوں نے اس سوال کا اپنے طور پر جواب دینے کی کوشش کی، لیکن بہت کم لوگ ایسے ہیں جنہوں نے گہرائی میں اتر کر اس کی ایک روٹ کاز انالیسز پیش کیا ہو کہ کیوں پاکستان ایک سیکورٹی اسٹیٹ کے حوالے سے ایوالو ہوا اور کیوں پاکستان میں یہ حالات بنے. تو اسی سوال کی تلاش مجھے اس کتاب تک لے کر آئی جس کا آج میں ریویو پیش کر رہا ہوں، اور کتاب کا نام ہے پاکستان دا گیرزن اسٹیٹ اوریجنز ایولیوشن کانسیکوینسز 1947 to 2011. یہ کتاب جو ہے یہ لکھی ہے ڈاکٹر اشتیاق احمد نے اور یہ سن 2012 میں منظر عام پہ آئی. ڈاکٹر صاحب نے اپنی اس کتاب میں جو بیسک پریمس دیا ہے، جو مین تھیسز ہے ان کا، وہ یہ ہے کہ 1947 میں پاکستان کے بنتے ہوئے جو فوج تھی وہ بہت ان ٹرین تھی، اس کے پاس ریسورسز کی بہت کمی تھی اور خاص طور پر پاکستان کو جغرافیے کے حوالے سے بہت زیادہ چیلنجز درپیش تھے. تو پھر ایسا کیا ہوا کہ پاکستان کی فوج وقت کے ساتھ ساتھ اتنی مضبوط ہوتی چلی گئی کہ بہت سے لوگ آج اسے اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ کا درجہ دیتے ہیں، اور کس طرح سے پچھلی 7 دہائیوں میں پاکستان ایک سیکورٹی اسٹیٹ کے حوالے سے ایوالو ہوا. ان کی جو فائنڈنگز ہیں یا ڈاکٹر صاحب جن لوگوں کو، جن اداروں کو اس پوری چیز کا ذمہ دار قرار دیتے ہیں، ایک تو اس میں وہ فوج خود ہے، لیکن ساتھ ساتھ وہ سیاستدانوں کو یعنی کہ پولیٹیکل لیڈرشپ کی جو کمی رہی، اس کے ساتھ جو بیوروکریسی ہے اور ہمارے ہاں جو فیوڈل سسٹم ہے اس کے اوپر بھی وہ اس بات کی ذمہ داری ڈالتے ہیں. لیکن خاص طور پر اس کتاب میں انہوں نے جو سیکورٹی اسٹیٹ کی جو کلونیل اور امپیریل بیک گراؤنڈ ہے، جو برطانوی راج کی سازشیں تھیں پاکستان کے حوالے سے، اس کو گیرزن اسٹیٹ بنانے کے حوالے سے، ان کا انہوں نے بڑی تفصیل سے اس کتاب میں ذکر کیا ہے. اس کتاب کو پڑھتے ہوئے منیر نیازی کی وہ پنجابی کی نظم کے کچھ اشعار بارہا ذہن میں گونجتے رہے کہ کچھ اونج بھی رواں اوکھیاں سن، کچھ گل وچ غماں دا توق بھی سی، کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ سانو بھی مرن دا شوق سی. تو کہنے کا مقصد یہ کہ گیرزن اسٹیٹ کے یا سیکورٹی اسٹیٹ کے بیج جو تھے وہ برطانوی حکومت نے یا کلونیل فورسز نے بوئے تھے، لیکن اس کو پھر طول بخشنے میں اور اس کو آگے لے کر چلنے میں ہم لوگوں نے پوری طرح سے اپنا کردار ادا کیا. اس کتاب پر آنے سے پہلے میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا ڈاکٹر اشتیاق احمد کی. ڈاکٹر صاحب نے اپنا PhD مکمل کیا پولیٹیکل سائنس میں فرام اسٹاک ہوم یونیورسٹی بیک ان 1986، اور پھر 20 سال تک وہ وہاں پہ پڑھاتے رہے. ان کی 3 مشہور و معروف کتابیں ہیں، دا پنجاب بلڈیسٹ پارٹیشن، دا گیرزن اسٹیٹ، اور ریسنٹلی ان کی کتاب آئی ہے جناح کے حوالے سے، قائد اعظم کے حوالے سے، جس کا ٹائٹل ہے جناح ہز سکسیسز فیلیئرز اینڈ رول ان ہسٹری. اس کے علاوہ ڈیلی ٹائمز کے لیے وہ ایک بہت عرصے تک آرٹیکلز وغیرہ لکھتے رہے. تو ڈاکٹر صاحب کی جو عمر ہے وہ پاکستان سے وہ تقریباً کچھ 4-5-6 مہینے وہ بڑے ہیں. تو اس حوالے سے یعنی کہ پولیٹیکل سائنس اور پارٹیشن ہسٹری، پولیٹیکل اسلام، مائنورٹی رائٹس، ہیومن رائٹس، اس حوالے سے ان کا ایک بہت وسیع تجربہ ہے جس کو وہ اپنی کتابوں کے ذریعے سے، اپنے ایکڈیمک آرٹیکلز اور اخباری کالموں کے ذریعے سے اپنی رائے کا وہ اظہار کرتے رہتے ہیں. اس کتاب کے اگر اسٹرکچر کی اور خاص طور پر اس کی ٹائم لائن کی بات کی جائے تو اس کتاب کا آغاز کم و بیش 1937 سے ہوتا ہے. 1937 وہ سال ہے جب بر صغیر میں الیکشنز ہوئے جس میں مسلم لیگ کو ایک بہت بھاری شکست کا سامنا کرنا پڑا اور کانگریس کو ایک بڑی واضح میجورٹی ملی. تو یہ وہاں سے چلتی چلتی کتاب جو ہے یہ 2011 میں آ کر ختم ہوتی ہے جب اسامہ بن لادن کو مبینہ طور پر پاکستان میں اساسینیٹ کیا گیا. اس دوران پاکستان میں جتنے بھی بڑے اور اہم پولیٹیکل ایونٹس اور سیکورٹی کے حوالے سے جتنے بھی ایونٹس ہوئے ہیں ان کا انہوں نے بڑی تفصیل سے اس کتاب میں احاطہ کیا ہے. اس کتاب کی کل 18 چیپٹرز ہیں. اس کے جو پہلے 3 چیپٹرز ہیں اس میں انہوں نے وہ ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹیو اور ایک کلونیل بیک گراؤنڈ کا پرسپیکٹیو پیش کیا ہے، اور اس کے بعد ہر دور حکومت پہ یا ہر اہم پولیٹیکل ایونٹ، سیکورٹی ایونٹ کے اوپر ایک چیپٹر ہے جس میں کولڈ وار ہے، 65 کی وار ہے، 71 کا ڈیبیکل ہے، اس کے بعد ضیاء الحق کی رجیم ہے، افغان وار، اور پھر 9/11، اور یہ سلسلہ جو ہے یہ جس طرح میں نے کہا کہ چلتے چلتے 2011 میں آ کر ختم ہوتا ہے. میرے اس کتاب میں جو پسندیدہ چیپٹرز ہیں وہ پہلے 3-4 چیپٹرز ہیں جہاں پہ انہوں نے وہ ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹیو دیا ہے، اور پھر آخر کے 1-2 چیپٹرز ہیں کیونکہ یہ وہ جگہیں ہیں جہاں پہ انہوں نے اس کیوں کا جواب دینے کی کوشش کی ہے کہ کیوں پاکستان کو ایک گیرزن اسٹیٹ بنایا گیا اور کیوں پاکستان ایک نیشنل سیکورٹی اسٹیٹ کے حوالے سے پچھلی 7 دہائیوں میں ایوالو ہوتا رہا. کتاب کے شروع میں وہ اس کا ایک تھیوریٹیکل فریم ورک بیان کرتے ہیں جہاں پہ انہوں نے سیکورٹی اسٹیٹ ورسز گیرزن اسٹیٹ کا فرق انہوں نے سمجھایا ہے. بنیادی طور پر یہ دونوں جو اصطلاحیں ہیں یہ کسی نہ کسی حد تک ملتی جلتی ہیں. گیرزن اسٹیٹ کا جو کانسیپٹ تھا وہ ایک امریکن پولیٹیکل سائنٹسٹ تھے ہیرلڈ لاسویل جو کہ انہوں نے لیٹ 30s کے اندر دیا، اور اس کے بعد World War II کے دوران یہ تھوڑا مزید ڈیولپ ہوتا رہا، ایوالو ہوتا رہا.
تو گیرزن اسٹیٹ بنیادی طور پر ایک ایسی اسٹیٹ ہے جہاں پہ ملٹری اور جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ہمیں ملک کے اور معاشرے کے جو باقی جو ادارے ہیں اور اس کی جو صنفیں ہیں وہ اس پہ ہمیں حاوی نظر آتی ہے، اور بجٹ کا اور ریسورسز کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ ان کی جانب چلا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ میں ان فیکٹرز کا، ان محرکات کا، عناصر کا ذکر کرنا چاہوں گا جن کی وجہ سے پاکستان اس نہج تک پہنچا۔ تقریباً کوئی 5-6 فیکٹرز ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ تو پہلا جو ہے وہ ہے اس کی ایک کلونیل بیک گراؤنڈ، ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ جو وہ کتاب کے شروع میں بیان کرتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ جو ہے یہ تقریباً ورلڈ وار 2 سے شروع ہوتا ہے، اور کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان کے بننے میں ایک جو بہت بڑا فیکٹر تھا وہ ورلڈ وار 2 خود تھی، کیونکہ اس جنگ کے بعد برطانیہ اور فرانس کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ اپنی اوورسیز کالونیز کو وہ مینٹین کر سکیں، کیونکہ اکنامکلی اور سوشلی بہت ویک ہو گئے تھے۔ امریکنس کی طرف سے خاص طور پر برٹش کے اوپر بہت پریشر تھا کہ اپنی جو انڈین کالونی ہے اس کو خالی کیا جائے اور وہاں کے لوگوں کو اقتدار سونپا جائے۔ تو اب انٹل 1946 جو برطانوی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا یہ خیال تھا کہ ایک یونائٹڈ انڈیا ہمیں سوٹ کرتا ہے، کیونکہ اس کی جو فوج ہے وہ ہمارے کنٹرول میں رہے گی، اور ہم جب چاہیں اس کی فوج کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے بالکل چند مہینوں کے بعد 1947 کے آغاز میں ہمیں اس سوچ میں ایک واضح تبدیلی نظر آتی ہے، جہاں پہ ان کے جو بڑے بڑے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لوگ تھے، جو کیریکٹرز تھے، جس میں مونٹگومری تھے یا فرینکس ٹکر جیسے لوگ تھے، تو ان کا یہ خیال تھا، اور انہوں نے برطانوی حکومت کو یہ ایڈوائز کیا کہ ہمیں ایک یونائٹڈ انڈیا نہیں بلکہ انڈیا کے نارتھ ویسٹ میں ایک ریاست بننی چاہیے جو کہ آگے چل کر ہمارے مقاصد کو اور ہمارے جو ریجن کے اندر جو انٹرسٹ ہیں اس کو وہ پروٹیکٹ کر سکے۔ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ برطانیہ یہ سمجھتا تھا کہ اگر ہم ایک یہاں پہ یونائٹڈ انڈیا چھوڑ کر چلے گئے تو سونر اور لیٹر یونائٹڈ انڈیا جو ہے اس کا رجحان سوویت یونین کی طرف ہو جائے گا، اور جو کمیونسٹ آئیڈیالوجی ہے وہ ساؤتھ ایشیا کے اندر اپنے قدم جما لے گی۔ تو اس لیے وہ چاہتے تھے کہ انڈیا کے نارتھ ویسٹ میں ایک بفر اسٹیٹ بنائی جائے جو کہ ایک آئیڈیالوجیکل اسٹیٹ ہو، تاکہ کل کو ہم اسے استعمال کر سکیں سوویت یونین کے خلاف اور کمیونزم کے خلاف۔ اور میرا خیال ہے کہ یہاں پہ اگر برطانیہ کی دور اندیشی کو سلام نہ کہا جائے، سلام نہ کیا جائے تو بڑی زیادتی ہوگی، کیونکہ پھر ہم نے دیکھا کہ 1970s میں اور پھر خاص طور پر 80s کے اندر پاکستان کو استعمال کر کے نہ صرف سوویت یونین کو شکست دی گئی بلکہ ان کے حصے بکھرے بھی کیے گئے۔ تو میں یہاں پہ ایک تھوڑا سا پڑھنا چاہوں گا سر فرینکس ٹکر کے حوالے سے، جو ایسٹرن کمانڈ تھے، اس کے وہ کمانڈر ان چیف تھے۔ تو اس کے حوالے سے ڈاکٹر اشتیاق احمد لکھتے ہیں کہ ہی واز کنونسڈ that Hinduism was a superstitious creed and that the caste system prevented the establishment of national solidarity among the Hindus. Therefore, unless a buffer was created, the oppressed Indian masses would find the communist ideologies, strong emphasis on equality and social emancipation, and allurement they would not be able to withstand. تو دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح سے برطانیہ کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی ان کی سوچ میں تبدیلی آئی، اور پاکستان اس سوچ کا ایک طرح سے شاخسانہ تھا۔ اس کے علاوہ ہم جانتے ہیں کہ برطانیہ کی اور رشیا کی جو گریٹ گیم تھی وہ پچھلے تقریباً 100 سالوں سے چل رہی تھی، اور فرینکس ٹکر نے بھی اپنی کتاب میں، اور اس کے علاوہ ایک اور کتاب ہے دا شیڈو آف دا گریٹ گیم بائی نریندرا سنگھ سریلا، جو کہ آخری وائس رائے ماؤنٹ بیٹن کے ADC تھے، انہوں نے بھی اپنی کتاب میں لکھا کہ اگر برطانیہ چاہتا ہے کہ دنیا بھر میں اپنے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کیا جائے تو اسے الجیریا سے لے کے انڈونیشیا تک مختلف جگہوں پہ گیرزن اسٹیٹس بنانی پڑیں گی، تاکہ سوویٹ اور کمیونزم کا جو تھریٹ ہے اس کو کاؤنٹر کیا جائے، مڈل ایسٹ کے اندر جو آئل ریزروز ہیں ان کو پروٹیکٹ کیا جائے، اور خاص طور پر جو انٹرنیشنل ٹریڈنگ راؤٹس ہیں اس پر اپنا تسلط قائم رکھنے کے لیے اس طرح کا کام اور اس طرح کی پالیسی کو اپنانا بہت زیادہ ضروری تھا۔ اور اسی وجہ سے برطانیہ نہیں چاہتا تھا کہ سوویت یونین کا انفلوئنس جو ہے وہ ساؤتھ ایشیا کے اوپر ہو، تاکہ ان کو انڈین اوشن کے جو وارم واٹرز ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ دور رکھا جا سکے۔ تو یہ ایک بیک گراؤنڈ ہے، یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ برطانوی ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور برطانوی حکومت کی سوچ میں تبدیلی کیوں کرائی۔ تو جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ جو اس کا جو آغاز تھا وہ برطانوی راج کی طرف سے کیا گیا، بیج وہاں پہ بوئے گئے، لیکن اس چیز کو آگے لے جانے میں ہم لوگوں نے اپنا بھرپور کردار ادا کیا۔ اس کا جو دوسرا فیکٹر ہے کہ کیوں پاکستان ایک سیکورٹی اسٹیٹ بن گیا، کیوں پاکستان کے اندر جو ملٹری ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ اتنی زیادہ مضبوط ہے، اس کی ایک وجہ تھی کشمیر کی جنگ، کشمیر کی پہلی جنگ جو کہ اکتوبر 1947 میں جس کا آغاز ہوا۔ اب یہ بات آج کی ویڈیو میں ڈسکس نہیں کی جا سکتی کہ کشمیر کا الحاق پاکستان کے ساتھ ہونا چاہیے تھا یا ہندوستان کے ساتھ، یا کس ملک نے اپنے فوج جو تھی وہ پہلے وہاں پہ داخل کی، لیکن ان باتوں سے قطع نظر کیونکہ پاکستان کو ایک ایگریسو جنگ لڑنی پڑی کشمیر کے اندر، تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک ملک اگر وہ وار کے اندر، بیٹل کے اندر انگیج ہے تو وہاں پہ جو پولیٹیکل پالیسی، جو اکنامک پالیسی بن رہی ہے وہ اسی جنگ کو سامنے رکھتے ہوئے بن رہی ہے، اور جو جنگ کے اسٹیک ہولڈرز ہیں، جو ملٹری ہے، اس کی باقی معاملات میں بھی ایک بہت حد تک ہمیں انوالومنٹ نظر آئے گی۔
تو پاکستان کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی معاملہ میں شروع دن سے ہی ہوتا ہوا نظر آیا۔ تیسرا جو فیکٹر ہے جو بہت بڑا محرک ہے پاکستان کو سیکورٹی اسٹیٹ بنانے میں، وہ ہے پاکستان میں جو پولیٹیکل لیڈرشپ کی کمی تھی۔ دیکھا جائے تو مسلم لیگ جو تھی اس نے پاکستان کی تحریک چلائی تقریباً 1940 سے لے کے 47 تک، یہ 7-8 سال کا عرصہ بنتا ہے، لیکن مسلم لیگ کبھی بھی ایک منظم سیاسی جماعت کے طور پر نہ ابھر سکی۔ وہ ایک تحریک کے نام تھی، تحریک چلا رہی تھی، اور ہم جانتے ہیں کہ تحریک جو ہے وہ جذبات کے اوپر چلتی ہے، تو وہ جب منزل مل گئی 47 میں، جب جذبات ٹھنڈے پڑ گئے تو اس کے بعد کیا کیا جائے وہ کسی کو سمجھ نہ آیا، اور قائد اعظم کی وفات ہو جاتی ہے، اور پھر 3-4 سالوں کے بعد لیاقت علی خان کی اساسینیشن ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد ہمیں مکمل طور پر ایک پولیٹیکل ویکیوم نظر آتا ہے۔ اگر مسلم لیگ کے مقابلے میں کانگریس کو دیکھا جائے تو کانگریس جو بنی تھی وہ تھی 1885 میں، گو کہ مسلم لیگ بھی 1906 میں بن گئی تھی، لیکن 1906 سے لے کر 1937 1939 تک وہ ایلیٹ مسلمانوں کا ایک کلب تھا جہاں پہ وہ آپ کے اپنے معاملات وغیرہ ڈسکس کرتے تھے، لیکن جو ایک پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے وہ اس نے ایک 1940 کے اندر اس نے رنگ اختیار کیا، لیکن کبھی بھی قائد اعظم کو یا مسلم لیگ کی جو لیڈرشپ تھی اس کو موقع نہیں ملا کہ اس کو مزید منظم کیا جا سکے اور اس کو ایڈمنسٹریٹو بنیادوں کے اوپر کھڑا کیا جا سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ بات کی جائے کہ اگر پاکستان کو بادل ناخواستہ ایک گیرزن اسٹیٹ بننا ہی پڑا، ایک سیکورٹی اسٹیٹ بننا ہی پڑا، تو اگر ہمارے ہاں ایک پولیٹیکل لیڈرشپ ہوتی، ایک تگڑی پولیٹیکل کلاس ہوتی، تو ہم اس چیز کو بہت بہتر انداز سے کیش آؤٹ کروا سکتے تھے، اس کو اپنے حوالے سے اور اپنے حق میں اس کو استعمال کر سکتے تھے۔ لیکن مانا کہ اس وقت ہم تھوڑے سے معصوم تھے یا ہمیں اس طرح سے چیزوں کا اندازہ نہیں تھا، لیکن اب اگر 9/11 کے بعد دیکھیں تو ڈاکٹر صاحب نے لکھا ہے کہ امریکنس کی طرف سے 7 شرائط رکھی گئیں، لیکن پاکستان نے 7 کی بجائے وہ 7.5 شرائط مان لی، لیکن اس کے بدلے میں نہ تو ہم اپنا قرض معاف کروا سکے، نہ پاکستان کو بہت لمبی چوڑی پیسے اور گرانٹس وغیرہ ملے، اور پاکستان کا جو حال ہے پچھلے 20 سالوں سے ہمارے سامنے ہے، تو اس سچویشن کو بھی ہم 47 میں بھی کیش آؤٹ نہ کروا سکے اور 9/11 کے بعد بھی کیش آؤٹ نہ کروا سکے۔ اینڈ دا مین رسپانسبلٹی، دا مین فیکٹر از دا لیک آف دا پولیٹیکل لیڈرشپ / ملٹری لیڈرشپ۔ اس کے مقابلے میں جسٹ آن اے سائڈ نوٹ، اگر حسنی مبارک کو دیکھا جائے کہ انہوں نے ایجپٹ کے اوپر، مصر کے اوپر 30 سال تک حکومت کی، انہوں نے امریکنس کو پوری طرح سے انگیج رکھا، انہوں نے امریکن سے قرضے بھی معاف کروائے اور وہاں سے بہت ان کو ایڈ بھی ملتی رہی، اور حال یہ ہوتا تھا کہ اگر کسی امریکن اخبار میں ان کے خلاف کوئی تنقید کی جاتی ہے، کوئی باتیں لکھی جاتی ہیں، تو وہ امریکن امبیسڈر کو وہاں سے ملک بدر کروا دیتے تھے۔ سو دا باٹم لائن از کہ اگر پولیٹیکل لیڈرشپ وہاں پہ موجود ہوتی تو حالات کو ایک بہتر طور پہ سنبھالا دیا جا سکتا تھا۔ اگر یہاں پہ اگلے محرک کو دیکھا جائے، فیکٹر کو دیکھا جائے، تو وہ یہ کہ گیرزن اسٹیٹ جب بھی ہوتی ہے تو وہاں پہ کچھ ریئل اور تھریٹس ہوتے ہیں اور کچھ پرسیوڈ تھریٹس ہوتے ہیں، کچھ تو آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں، لیکن کچھ بہت سے جو ہیں وہ آپ کے اپنی دماغ کی اختراعیں ایک طرح سے ہو سکتی ہیں۔ تو پاکستان کے ساتھ بھی کچھ ایسی صورتحال رہی، کیونکہ اگر پاکستان اور انڈیا کا بارڈر دیکھا جائے، جو انٹرنیشنل باؤنڈری ہے، وہ جان بوجھ کر ایسے کھینچی گئی کہ پاکستان کے جتنے بڑے شہر ہیں، جس میں اس وقت تھا لاہور، راولپنڈی، جہلم اور سیالکوٹ، ان کو انڈیا کے بارڈر کے بالکل قریب ترین رکھا گیا، اور انڈیا کے جتنے بڑے شہر ہیں ان کو پاکستان کے بارڈر سے بہت دور رکھا گیا۔ تو پاکستان میں ہمیشہ سے یہ خطرہ منڈلاتا رہا کہ انڈیا کی طرف سے اگر جنگ کا آغاز ہوتا ہے، ایسکلیشن ہوتی ہے، تو ہمیں ایک بہت بھاری نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اور اگر آپ دیکھیں کہ 2004 میں جب انڈیا نے اپنی ملٹری کو ریویمپ کرنا شروع کیا ہے، ان کی جو پول اسٹار ڈاکٹرن ہے وہ بھی اسی چیز کے اوپر بیس کرتی ہے کہ پاکستان کے شہر جو ہیں وہ بارڈر سے بہت زیادہ قریب ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو بڑی تفصیل کے ساتھ اس پہ انہوں نے بحث کی ہے کہ جب پاکستان بنا، بلکہ بننے سے پہلے ہی قائد اعظم نے امریکنس کو یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ ہم سوویت یونین کے خلاف آپ کے ایلائی بن سکتے ہیں، اور پھر ہم نے دیکھا کہ لیاقت علی خان 1951 میں ان کا دورہ ہوتا ہے امریکہ کا، اور وہاں پہ بھی انہوں نے پوری طرح سے لابنگ کی کہ کس طرح سے پاکستان امریکن کیمپ کا حصہ بنے اور کسی طرح سے جو کولڈ وار چل رہی تھی اس میں اپنے آپ کو فٹ ان کر سکے۔ اس کی بے شمار وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن جب 51 میں ان کا دورہ ہوتا ہے تو اس کے بعد سے ہی پاکستان کو یو ایس کی طرف سے ایک اکنامک اور سوشل اور خاص طور پر ملٹری ایڈ ملنی شروع ہوتی ہے۔ سو دا پوائنٹ بینگ از کہ پاکستان نے خود بھی ان چیزوں میں گھسنے کی کوشش کی اور ان چیزوں کے ساتھ اپنے آپ کو ایلائی کیا۔ اب اگلا جو فیکٹر ہے وہ خیر انہوں نے کتاب میں ڈائریکٹلی نہیں بتایا، لیکن بٹوین دا لائنز آپ یہ چیزیں جان سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، وہ ہے ایک ریئیکشنری فارن پالیسی۔ یعنی کہ اگر آپ فارن پالیسی پاکستان کی دیکھیں تو وہ ہمیشہ سے ایک ریئیکشنری رہی ہے، ہمیشہ سے ایک پیسو فارن پالیسی پاکستان نے اپنائی ہے، وہ کبھی بھی اگریسو اور پریمپٹیو فارن پالیسی ہم نہیں اپنا سکے۔ اب اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے اور جو کچھ خطے میں ہو رہا ہے ہم اس کے مطابق اپنے فیصلے کر رہے ہیں، یعنی کہ ہم پہلے سوچتے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، اس کے بعد ہم اپنا فیصلہ لیتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے کہ تو کولڈ وار تھی، اس کا ہم حصہ بنے، پھر جب یو ایس کی طرف سے سینکشنز لگتی ہیں تو ہمارا رخ جو تھا وہ چائنا کی طرف ہو گیا 65 کے بعد۔ پھر ہم نے دیکھا کہ 79 میں جب ایرانین ریولوشن آتا ہے تو پاکستان جو تھا وہ سعودی کیمپ کا حصہ بن گیا، اور 9/11 کے بعد سے پھر امریکہ کے ساتھ دوستی اور یارانہ جو تھا وہ بہت حد تک شروع ہو گیا۔
تو یہ ساری چیزیں جو تھیں یہ ظاہر کرتی ہیں کہ فارن پالیسی جو ہے وہ ہمیشہ سے ایک بہت ہی لوپ وارم رہی ہے، سوائے 2-3 انسیڈنٹس کے۔ میرا خیال ہے کہ اگر 1974 میں غالباً جو پہلی اسلامک کانفرنس ہوئی لاہور کے اندر، اس کے علاوہ جنرل ضیاء کے دور میں پاکستان کی فارن پالیسی بہت ایگریسو تھی، فارورڈ لکنگ تھی، اور ڈپلومیٹکلی پاکستان کی پوزیشن بہت مضبوط تھی، لیکن سوائے 1-2 جگہوں کے، 1-2 ادوار کے، پاکستان کی جو فارن پالیسی ہے وہ کبھی بھی اس طرح سے نہیں پنپ سکی۔ اب جو آخری پوائنٹ ہے، جو فیکٹر ہے پاکستان کو سیکورٹی اسٹیٹ بنانے میں، وہ ہے آئیڈینٹی کرائسس کا۔ اور اپنی کتاب میں انہوں نے ایک جگہ لکھا ہے کہ لیک آف کلیئرٹی آن نیشنل آئیڈینٹی ڈروو اس فار سرچ آن اسلامک آئیڈینٹی۔ اس کے حوالے سے ہم جانتے ہیں کہ جو رائٹ ونگ پولیٹیکل پارٹیز یا جو رائٹ ونگ کے لوگ ہیں، ان کا ایک اتحاد رہا، الائنس رہا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اور ان کے اس گٹھ جوڑ نے جتنی تقویت بخشی ہے ملٹری کو، اسٹیبلشمنٹ کو، کہ وہ اپنے حصار سے باہر نکل کر باقی اداروں میں اور باقی معاملات میں بھی اپنی دخل اندازی کرنا شروع کرے۔ تو یہ وہ سارے فیکٹرز ہیں جو ڈاکٹر اشتیاق احمد کی اس کتاب کے مطابق، جنہوں نے پاکستان کو ایک گیرزن اسٹیٹ اور اس کے بعد پاکستان کو ایک نیشنل سیکورٹی اسٹیٹ کے طور پر ایوالو کیا۔ اور آج اس حقیقت کو جھٹلایا نہیں جا سکتا کہ ہم جہاں پہ کھڑے ہیں، اگر پاکستان ایک ملک کی حیثیت سے قائم ہے تو وہ فوج کی وجہ سے ہے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے ہے، لیکن بہت سے لوگ فوج کو اس سارے میس کا ذمہ دار قرار دیتے ہیں، جبکہ ضرورت اس عمل کی ہے کہ باقی جگہوں کو اور باقی فیکٹرز کو بھی دیکھا جائے، جو کلونیل بیک گراؤنڈ ہے، جو ہسٹوریکل پرسپیکٹو ہے، اور جو بیوروکریسی ہے، پولیٹیکل لیڈرشپ کی کمی ہے، جو فیوڈل سسٹم ہے، اس کو بھی مورد الزام ٹھہرایا جائے، کیونکہ فوج کی صرف بیشنگ کرنے سے اور فوج کو برا بھلا کہنے سے یہ حالات جو ہیں یہ کبھی بھی بہتر نہیں ہوں گے۔ اگر یہ سوال کیا جائے کہ اس کتاب کی آڈینس کون ہے یا یہ کتاب کسے پڑھنی چاہیے، تو میں کہوں گا کہ ایک تو کوئی بھی ایسا شخص جو کہ پاکستان کی تاریخ کے بارے میں جاننا چاہتا ہے، اور خاص طور پر ایک جو سیکیورٹی کے حوالے سے معاملات ہیں، یہ کیوں پاکستان ایک گیرزن اسٹیٹ بنا، ایک سیکیورٹی اسٹیٹ کے حوالے سے ایوالو ہوا، اس کو اگر جاننا چاہتا ہے تو یہ کتاب ایک بہت ہی شاندار کتاب ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ویسے میں کوشش کرتا ہوں کہ مشوروں سے احتراز کروں، لیکن پھر بھی جو جن زی ہے، یہ وہ جنریشن جو کہ 99 اور 2000 کے آس پاس جن کی پیدائش ہوئی ہے، یہ وہ جنریشن ہے جنہوں نے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز اور سوشل میڈیا اور موبائل فونوں کے درمیان ان کی پیدائش ہوئی، اور انہی کے ذریعے سے ان کو یہ ساری انفارمیشن پہنچتی ہے۔ تو اس جنریشن کو، ان بچوں کو یہ کتاب ضرور پڑھنی چاہیے، تاکہ یہ دیکھ سکیں کہ ان کی ملک کی تاریخ کیا تھی، تاکہ یہ اپنے آج اور اپنے کل کے حوالے سے کسی طور پہ بہتر فیصلے کر سکیں۔ اور آخر میں بس یہ کہ امید ہے کہ آپ کو یہ کتاب ضرور پسند آئے گی۔ 2-3 سوال ہیں جو کہ میں آپ کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں، اور اگر آپ نیچے کامنٹ سیکشن میں اس کا جواب دے سکیں تو کچھ اچھی ایک انٹلیکچوئل اور سوبر گفتگو اس حوالے سے کی جا سکتی ہے۔ پہلے تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ڈاکٹر اشتیاق احمد کا جو پورا تھیسس ہے گیرزن اسٹیٹ کے حوالے سے، سوویت یونین اور کمیونزم اور بفر اسٹیٹ اور یہ سارا، اس تھیسس سے آپ کس حد تک متفق ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ اگر آپ کو یہ کتاب پڑھنے کا موقع ملے تو اس بات کا جواب دیجیے گا کہ جو ان کا تھیسس ہے، جو اصل مدعا ہے، وہ پہلے سے نکلا ہوا تھا، یعنی کہ نتیجہ پہلے سے اخذ کیا ہوا تھا اور اس کے ارد گرد ساری ریسرچ کی گئی، یا پہلے ریسرچ کی گئی اور پھر اس نتیجے پہ ڈاکٹر اشتیاق احمد پہنچے؟ میرے پاس اس سوال کا جواب ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ پہلے میں آپ سے اس کے بارے میں کچھ جان سکوں۔ اور ریسنٹلی جنرل باجوہ کی طرف سے یہ اسٹیٹمنٹ دی گئی کہ پاکستان از نو مور سیکورٹی اسٹیٹ، اور انہوں نے اکنامک انٹیگریشن کی اور اکنامک زونس کی بات کی۔ تو آپ کے نزدیک یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے یہ کتنی ویلڈ ہے، اگین کمنگ فرام دا پاکستانی ملٹری اسٹیبلشمنٹ؟ آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان یہ انسیکیورٹی کے معاملات سے نکل کر اب اکنامکس کی طرف اور جو کنیکٹیوٹی ہے اس کی طرف جانے میں کامیاب ہو جائے گا، یا ابھی بھی ہمیں بہت انتظار کرنا پڑے گا دنیا میں اس ریس میں شامل ہونے کے لیے جس میں پوری دنیا چل رہی ہے؟ تو امید ہے کہ آپ کو ڈاکٹر اشتیاق احمد کی ایک کتاب پاکستان دا گیرزن اسٹیٹ، اوریجنز، ایولیوشن، کانسیکوینسز 1947-2011 آپ کو پسند آئے گی۔ اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اگلی کسی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ بہت شکریہ۔